اس علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، تم علم الفرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ تو اس علم کو آدھا علم قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، توجہ کیا ہے، تو ان کی بہت ساری 70 وجوہات ذکر کی گئی ہے، لیکن ہم کچھ یہاں بیان فرمائی کریں گے، اس کے بعد ہم آگے کتاب کی ابتدا کریں گے۔ تو مصنف نے جو اس حدیث کے اندر اس علم کو آدھا علم قرار دیا گیا تھا، اس کے بارے میں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس علم کو نصف العلم اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی دو حالات ہوتی ہیں، ایک حیات دوسری ممات، یعنی ایک اس کی زندگی، دوسرا کیا ہوتا ہے، موت سے تعلق ہوتا ہے انسان کا۔ جب تمام جو علوم ہے ان کا تعلق حیات سے ہے، زندگی سے ہے، علم الفقہ ہو گیا، علم النحو ہو گیا، علم الصرف ہوا، اور علم المنطق، علم الفلاسفہ، جو بھی علوم ہے ان علوم تمام کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، جبکہ یہ ایسا علم ہے جس کا ایک واحد علم ہے جس کا تعلق صرف بصرف انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ جب انسان مرے گا، انتقال ہوگا، اس کے بعد اس علم کو نافذ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو نصف العلم کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی ملکت کو حاصل کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ان کا سبب اختیاری ہے، دوسرا اضطراری۔ اور تمام جو بھی چیزیں ہیں، خرید و فروخت ہے، ہبہ ہے، جو بھی چیز زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، تو ان کا تعلق جو ہے وہ اختیاری ملکیت کے ساتھ ہے، ان کے بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اس چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ جب یہ میراث ایسا علم ہے جو اضطراری کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اضطراری کے ساتھ اس کا وابستہ ہے۔ جب انسان وفات ہوگی، انسان کی جب اس کی موت ہوگی، اس کے بعد اس علم کو نافذ کیا جاتا ہے، اور یہ اضطراری علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہ خود وارث لے یا نہ لے، اس کو مجبوراً اس کو یہ شریعت کی طرف سے وارث بنایا جائے گا۔ اس وجہ سے اس علم کو نصف علم کہا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس علم کو یاد کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے کہ لوگ اس علم کو یاد کریں اور اس کی طرف مائل ہو، اس وجہ سے اس علم کو نصف علم کہا گیا۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ بقائی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، کہ طہارت شطر الایمان، اس وجہ سے اس علم کو بھی نصف العلم کہا گیا ہے۔ اور آگے ہمارے علماء، حنفی علماء فرماتے ہیں، قال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، میت کی ترکے کے ساتھ 4 حقوق بالترتیب متعلق ہوتے ہیں۔ میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کے ساتھ بالترتیب 4 حقوق معلق ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو حق ہے وہ کہ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبدیل و تقدیر، یعنی اس کی ابتدا کفن و دفن سے کی جائے گی، تکفین و تجہیز سے کی جائے گی، اور اس تکفین و تجہیز میں نہیں زیادتی کی جائے گی اور نہیں کمی کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر اور تبذیر سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے پہلے یہ سمجھے کہ بتکفین ہی اور تجہیز کے بارے میں کہ تکفین سے مراد جو انسان کی موت ہوئی، وفات ہوئی ہے، اس وفات سے لے کر قبر تک جو بھی اس کے اندر خرچہ آئے گا وہ اس کے مال سے نکالا جائے گا، طریقے سے نکالا جائے گا۔ تو اس تکفین میں، کفن میں نہیں کمی کی جائے گی اور نہیں اسراف کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ تجہیز، تبذیر اور تقصیر کے بارے میں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی سنن کپڑا ہے یا سنت طریقہ ہے اس کے مطابق، یعنی مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں،
تو وہ 3 پہنائے جائیں گے، اس سے کم بھی نہیں اور اس سے زیادہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ عورت کے لیے 5 کپڑے کفن کے، اس سے نہیں کمی کی جائے گی اور نہیں اس میں زیادتی کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ 4 دے دیں یا 5 دے دیں، 6 دے دیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بھی انسان جس کی موت ہوئی ہے تو وہ اس کی حالات کو دیکھا جائے گا، وہ اپنی زندگی میں کون سا کپڑا پہنتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ ان کے حالات کو دیکھا جائے گا کہ وہ خود اپنی شادی و بیعت کے اندر جو کپڑا پہنتا تھا اعلیٰ کوالٹی کا پہنتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اس وقت بھی اس سے کم نچلے طبقے کا کپڑے پہنتے تھے، اعلیٰ کوالٹی نہیں تھی، کم کوالٹی والا تھا۔ اور اس سے نچلے اگر دیکھیں کہ کام کاج کے لیے جو انسان پہنتا ہے، حیات زندگی کے اندر حالات کے اندر پہنتا تھا، اس کو دیکھا جائے گا تو وہ کیا ہے، تمام کم والا ہے، کم رقم والا ہے۔ تو ہم ان کے درمیان والا میانہ روی کو استعمال کریں گے یا میانہ روی کو اختیار کریں گے۔ میانہ روی کیا ہے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا جلتا تھا، گھر کے اندر جو کپڑا پہنتا تھا وہی اسی طرح اس کا کفن لیا جائے گا۔ اس کے بعد ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، اور تکفین و تجہیز کے بعد اس کے مال سے، اس کے ترکے سے جو بچا ہوا ہے تمام سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ جو بھی اس کا قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ قرضے کے ادا کرنے کے بعد ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، قرضے ادا کرنے کے بعد، دین ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس مال سے، اس میت نے اگر وصیت کی ہے تو اس مال سے ثلث، اس کے مال سے ثلث مال سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اگر اس نے وصیت کی ثلث مال سے زیادہ تو اس وصیت کو ثلث مال سے نافذ کیا جائے گا۔ اگر اس نے ثلث مال سے کم کی وصیت کی ہے تو وہ کم والی کو نافذ کیا جائے گا، اور ثلث مال سے زیادہ کتنی بھی اگر وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ثلث مال سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اور وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو اس کا مال 2 سے، ثلث مال سے اس کی وصیت نافذ کی گئی اور اس کے 2 سے باقی بچے ہوئے، ثم یقسم الباقی بین ورثته الکتاب والسنت واجماع الامت، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس مال کو کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت کے مطابق ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ اور ورثاء کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ ورثاء کیا ہے اور ان کی کس طرح تقسیم کی جائے گی، انشاءاللہ العظیم کل کے درس میں یہ پڑھ لیں گے۔